سوشل میڈیا کے اوپر یا عام جلسوں کے اندر اس طرح کی انسانی جس کے اندر انسانیت کی توہین ہے یا کسی کے حوالے سے اس کے ایمان کے بارے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا کسی کی ایک پرسیپشن سے آپ اپنے پرسیپشن کے لحاظ سے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پر فسق کی اور کفر کی تہمت نہ لگانا، نہ کسی کو فاسق کہنا، نہ کسی کو کافر کہنا۔ کیوں کہ اللہ کے نزدیک اگر وہ کافر یا فاسق نہیں ہے تو وہ کلمہ تم پہ لوٹے گا، تم کافر ہو جاؤ گے یا فاسق ہو جاؤ گے۔ تو سر یہ بتائیے کہ آج کل یہ خاص طور پہ یہ ہمارے کچھ جو نام نہاد علماء ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، ان میں انفارچونیٹلی کچھ مفتیان بھی شامل ہیں، وہ بڑے اوپنلی جناب کہتے ہیں کہ جی یہ جو فلاں طبقہ ہے یہ کلمہ گو مشرک ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کافر نہیں کہہ سکتے تو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ وہ مان بھی رہے ہیں کہ یہ کلمہ گو ہیں، تو کلمہ گو کو مشرک کہنا یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، وہ صحیح کر رہے ہیں یا وہ خود تو نہیں اس پہ پلٹ کے آ رہے؟ سر بہت شکریہ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم مقاصد اسلام یا مقاصد شریعہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بنیادی 5 مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مقصد تکریم انسانیت ہے۔ اس کی تکریم ہے، اس کی عزت اور ناموس ہر انسان کی بنیادی تکریم ہے، اس کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچایا جائے گا۔ انسانیت کا جو بنیادی تعارف کروایا گیا ہے وہ جس طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی نوع انسان کو عزت بخشی۔ اب اس عزت کی بنیاد کے اوپر یہ وہ بنیادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کی عزت اور اس کی آبرو اور اس کے جتنے بھی اس سے متعلقہ اس کی شخصیت کے حوالے سے ہیں وہ اس کی ناموس ہونی چاہیے، اس کی عزت اور تکریم ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ انسان ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ کیٹیگری ہمارے اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں جن کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بالکل صحیح۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، انسانیت کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اگر وہ جرم ثابت ہوتے ہیں تو اس کو ہم جرائم کے تناظر کے اندر بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ انسانوں کے اس دائرے کے اندر کہ کسی کے اوپر کوئی اس بنیاد کے اوپر تہمت لگانا کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے اور یہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن اس تناظر کے اندر ہیں کہ جب یہ معاملات آپ کسی کے ساتھ اس طرح کے القابات یا اس طرح کی ان کے اوپر قدغنیں لگاتے ہیں تو اس کو اگر آپ ثابت نہیں کر پاتے تو یہ آپ کے اوپر دوبارہ لوٹتے ہیں، اور اس لوٹنے کے اندر ہمارے اسلام کے اندر قرآن اور سنت کے اندر اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ تو ایسا ایک پبلک پلیسز کے اوپر ان کو اس طرح کے القابات سوشل میڈیا کے اوپر یا عام جلسوں کے اندر اس طرح کی انسانی جس کے اندر انسانیت کی توہین ہے یا کسی کے حوالے سے اس کے ایمان کے بارے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا کسی کی ایک پرسیپشن سے آپ اپنے پرسیپشن کے لحاظ سے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کہیں بات فسق و فجور کی آتی ہے تو اس کے دائرے ہیں، اس کا دائرہ ایک ذاتی دائرے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا دائرہ سٹیٹ کے لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ ان دائروں کے اندر ہمیں فاصلے رکھنے ہوں گے، فاصلے اگر ہمیں سمجھ آئیں گے تو اس تناظر کے اندر ہم بہتر طور پر کسی کے بارے میں اگر ہم نے اس کو پبلک پلیسز کے اوپر اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ ٹھیک۔
اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔